میں ہاؤس کو اوپن کرنا چاہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کی سیکنڈ شفٹ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن سٹارٹ کروائی جائے تاکہ کل کو وہ اپنے اخراجات بھی پورے کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو تو وہ نوکریاں ڈھونڈے نہ بلکہ دوسروں کو نوکریاں پرووائڈ کریں. Bismillahirrahmanirrahim جی, thank you very much. It's a very kind question. اور میرے خیال میں آپ نے جو ایشو ہائی لائٹ کیا, میں ابھی سی او صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ اتنا خوبصورت ہال ہے تو یہاں پہ اسکول کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن لوگوں کو دے سکے, کیوں یہاں پہ ایم کیٹ کے ایگزامز نہیں ہو سکتے, کیوں یہاں پہ سیٹ نہیں پڑھایا جا سکتا, کیوں کپس جیسی اکیڈمیز آگے آ رہی ہیں اور گورنمنٹ ادارے پیچھے جا رہے ہیں. تو آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود یو, اور ہم ایک پالیسی بنا رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ ڈبل شفٹس میں نہیں ٹرپل شفٹس میں آپ کو الاؤ کریں گے. آپ جس قسم کی اس میں ہم آپ کو کورسز ضرور دیں گے, بیکاز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کورسز ایسے ہیں جو 15 سال پہلے پڑھائے جاتے تھے, اب وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. تو بائی دا ٹائم وہ 6 مہینے کا کورس ختم ہو تو وہ بہن یا وہ بھائی اسے بہتر یوٹیلائز کر سکے. اور انشاءاللہ اس کی ہم ان گورنمنٹ ہیڈز اور ٹیچرز سے گورنمنٹ زیرو ایکسپینڈیچر پہ وہ فیسلٹیز آپ کے حوالے کرے گی کہ آئیں بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ندیم شہزاد صاحب, ایس ندیم شہزاد. میری ایک گزارش ہے کہ آپ پلیز جتنا سخت سے سخت بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. میری یہ گزارش ہے کہ رورل ایریاز میں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں, یا اگر آپ نے کچھ پلان کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیں. شکریہ. بہت شکریہ. یہ ایک سبجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے, بیکاز میں جس ایریا سے الیکٹ ہو کے آیا ہوں اس پورے ایم پی اے کی کانسٹیٹوینسی میں کوئی ہائر سیکنڈری اسکول بھی نہیں ہے, اور کوئی ایک ڈگری کالج نہیں ہے, کوئی ایک انٹر کالج نہیں ہے. اور آپ یہ امیجن کریں کہ آج کے اس دور میں جب رشتہ کرنے سے پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کتنی پڑھی ہوئی ہے, اور پھر اگین وہی میرا مسئلہ کہ وہ کپس کی 30,000 کی فیس کیسے دیں گے, وہ کیسے الائٹ اسکول کے اندر بچے پڑھائیں, وہ کیسے اسپائر کالج والوں کو 20,000 ٹرانسپورٹ کا دیں, 30,000 سیمسٹر کی فیس دیں. تو اس پہ بھی میری ایک پالیسی انشاءاللہ آفٹر دی اپروول آف دی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ, ان کے دل کے بھی سبجیکٹ بڑا قریب ہے کہ اس میں ہم 3 ٹائپ کی پالیسیز لا رہے ہیں. ایک تو ہمیں انٹر کالجز کو کلب کر کے ان فیمیل بہنوں کو ہم انشاءاللہ بسز دیں گے, فری ٹرانسپورٹیشن دیں گے جو انہیں وہاں سے لے کے اس انٹر کالج کے لے کے آ سکے. دوسرا, اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں ہر تحصیل میں, ہر حلقے میں. خوبصورت ریسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں, خوبصورت ڈپارٹمنٹل بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. آنریبل ڈپٹی کمشنر صاحب اور اے سی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ڈسپوزل پہ 4 بڑی عمارتیں ہیں. کامرس کالجز پرانے زمانے کے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا پر آج ڈائی آؤٹ کر چکے ہیں, اور ان میں بہت بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. تو ہم ہر تحصیل سے قریباً 150 تحصیلیں, اور پھر اس کے بعد ہر ایم پی اے کی کانسٹیٹوینسی سے ان بلڈنگز کی رپورٹ منگا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کیپٹل کاسٹ زیرو اسپینڈ کرنی پڑے, اور ہم آپ جیسے ٹیچرز کو لائیں اور لا کے اگلے 6 مہینے کے اندر اندر وہ سارے رورل ایریاز کے اندر کالجز اور لگا دیں. اس وقت نمبر 1 نمبر 2 اگین کہ اتنا بڑا ادارہ جس میں ہم آج بیٹھے ہیں, بٹ یہ 1 بجے کیوں آف ہو جاتا ہے. اس طرح رورل ایریاز کے اندر بھی وہ پروویژنز ہیں. ہمارے ٹیچرز, اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے ٹیچرز پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیچرز سے زیادہ قابل ہیں, ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان سے زیادہ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں, اور انہیں ایجوکیشن کے مسائل کا اس وجہ سے زیادہ اندازہ ہے. جیسے یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک بچہ اگر آدھے یونیفارم کے ساتھ اسکول آ رہا ہے, اور اگر ایک بچی کے پاس یونیفارم نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم مل کے ایک ایسا نظام لے کے آئیں جس میں اگلے سال کے بعد
ہمیں دوبارہ جب یہ پنچایت کریں تو اس سوال کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ اس میں ہم 2-3 پالیسیز لا رہے ہیں جس میں ہم اسکول ہیڈس کو بھی اجازت دیں گے, ہم ٹرپل شفٹس میں اسکولس چلائیں گے, ایکسٹرا گورنمنٹ بلڈنگس کو یوٹیلائز کر کے نئے کالجز بنائیں گے اور اپنی بہنوں کو فری ٹرانسپورٹ دیں گے کہ آئیں پڑھیں. اور وہ جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, انہیں بھی انشاءاللہ ہم اتنا اچھا اور خوبصورت بنائیں گے کہ ان بہنوں کا دل کرے گا کہ میں نے اسپائر کالج میں نہیں پڑھنا, پنجاب کالج میں نہیں پڑھنا, میں نے گورنمنٹ کے کالج میں پڑھنا. After, to raise your question, please. Assalamualaikum sir. My name is Islam sir. I am SSC CS. میری qualification MSc IT کی ہے. Sir میرا question یہ ہے کہ first time مائک پلیز تھوڑا سا اپنے پاس کر لیں. 2009 میں یہاں شہباز شریف نے فرسٹ ٹائم کمپیوٹر لیبس بنائی تھی جو کہ اب تک ایکسپائر ہو چکی ہیں. ان کے پارٹس جو وہ مارکیٹ میں اویلیبل بھی نہیں ہیں. تو سر میڈم مریم نواز کے ویژن کے مطابق جو ہے نا ڈیجیٹائزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپیوٹر لیبس کو اپگریڈ کرنا چاہیے. تو سر اس کے بارے میں کوئی رائے ہمیں بتایا جائے. بہت شکریہ ہے. یہ سبجیکٹ میرے دل سے بڑا قریب ہے کیونکہ اس میں 4-5 IT کے ادارے چلاتا ہوں اپنے علاقے میں فری آف کاسٹ, اور اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے کہ خواتین کو امپاور کر سکیں. تو میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہم نے آلریڈی اس پہ رپورٹ منگا لی ہے اور ہم نہ صرف ان لیبس کو اپ گریڈ کریں گے بلکہ ہم 2-3 ملٹیپل ماڈلس پہ کام کر رہے ہیں جس میں جس طرح آپ MSIT ہیں اور آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے اس دنیا کی جس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بچیاں الحمدللہ روزگار کما رہی ہیں, وہ بچیاں امیزون پہ کام کر رہی ہیں, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہی ہیں. تو ہم ان لیبس کو انشاءاللہ اپ گریڈ کریں گے. اپ گریڈ کریں گے بھی اس طرح کہ وہ بڑا لو کاسٹ ماڈل ہے کہ جب ہم نے لیبس اپ گریڈ کرنی ہے تو ہم پہلے CNW ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں یا بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر پالیسی بنتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایک کمپیوٹر ہم 30,000 میں خرید سکتے ہیں وہ ہمیں 1.5 لاکھ میں دیں گے. وہاں سے وہ سیکٹری صاحب, پھر منسٹر صاحب, پھر ڈپٹی کمشنر صاحب, پھر CO ایجوکیشن, پھر XCN بلڈنگ, پھر ڈپٹی ایجوکیشن, پھر اسکول کے ہیڈ اور پھر بچے. تو ہم آپ کو لنک کرنے لگے ہیں انشاءاللہ ڈائریکٹلی ود فائنانس ڈپارٹمنٹ. اور آپ کی یہ جو اسکول کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ان کی جو لمٹ ہے 4 لاکھ روپے, ہم اسے انہانس کریں گے 20-30 لاکھ روپے تک. آپ بہتر کمپیوٹر خریدیں گی انشاءاللہ اور سستے کمپیوٹر خریدیں گی اور وہ کمپیوٹرز خریدیں گی جس کی آج کے دور میں یس وی ہیو ٹو انشور ٹرانسپیرنسی. اس کے لیے بہت زیادہ SOPs بنائے جا سکتے ہیں. وہاں پہ آڈٹ فرمز ہیں اس طرح کی جنہیں انگیج کیا جا سکتا ہے. بٹ مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر آپ کے اسکول کو چاہیے ان بچوں کے لیے اور دینا ہے تعلیم کے ڈپارٹمنٹ. تو اس کے لیے 25 لیٹر کو گھما کے 18 آفیسز سے لا کے ہمارے پاس پہنچنے کی ضرورت بھی ہونی چاہیے. اور ہم اس طرح کی انٹیگریٹڈ ایپس بھی لے کے آ رہے ہیں جس میں آپ جیسی بہنیں جنہیں پہلے سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں ان آفیسز میں پہنچنے کے لیے, پھر منسٹر تک پہنچنے کے لیے, کہ آپ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکیں. اور پھر اس کے بعد جب وہ لیبس بنا دیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی اجازت دیں گے کہ یہ آپ اسکول کی ہیڈ ہیں, آپ IT ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. 1 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آپ جتنی بھی IT کی کلاسز بچیوں کو دینا چاہتی ہیں آپ بھلے سے. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن فری ہے 1 بجے تک, اگر اس کے بعد آپ IT کی ایجوکیشن دیتی ہیں اور آپ بھلے وہ 25,000 والا کورس 2,000 میں کرا دیں تو ہم انشاءاللہ وہ پالیسی بھی لائیں گے جس میں ہم آپ کو امپاور کریں گے کہ میکسیمم بار یہ ہے آپ پڑھائیں 500 بچیاں, اپنا روزگار بھی کمائیں, بچیوں کو 10 گنا سستی تعلیم بھی دیں اور انہیں بااختیار بھی بنائیں. تھینک یو ویری مچ. رانا صاحب سوال کر رہے ہیں, رانا صاحب ہی جواب دے رہے ہیں. اللہ خیر خیر کی will be put by Rana Abdurrahman Mustafa. رانا صاحب سوال. سر میرے سوال کے 2 حصے ہیں. جو کہ آپ نے کہا سخت سوال کریں. فی الحال کبھی ہمیں نرم سوالوں کا جواب بھی نہیں ملا تو چلے موقع مل رہا ہے. تو سر تعلیم
हर बच्चे का बुनियादी हक है। आर्टिकल 25A के तहत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट स्कूल्स की सूरत में ये गवर्नमेंट किसी हद तक पूरा भी कर रही है। लेकिन जब गरीब का बच्चा जो बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर जूतों के स्कूल में आता है, जब उसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है कि अदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो वो तबका बड़ा परेशान हो जाता है। और अगर जब मैं देखता हूँ कि मेरा मौजूदा वज़ीर तालीम एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के साथ प्लाट में ज़मीन पे बैठ जाता है, तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है। तो मेरे सवाल उससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस गरीब के बच्चे के जो सिक्योर रहे उसकी तालीम, उसके लिए क्या पॉलिसी होगी। और दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का ये है कि 80 की दहाई में हर ओलंपिक्स में हम जो है वो 3-4 गोल्ड मेडल जीत के आते थे और आज ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ये गैर निसाबी सरगर्मियों का बड़ा दौरा था, लेकिन आज कल बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तो आज जो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, उसमें भी हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो सर इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी? बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच राणा साहब। मैंने पहले ही कहा था कि 2 रानों का आपस में बड़ा मेजर क्वेश्चन होगा ये। बट नंबर 1 आपका क्वेश्चन था प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स, उसमें शायद वो बच्चा इतना परेशान नहीं जितने राणा साहब परेशान हैं, तो उस पर आप जाके ये देखें ये पॉलिसी जो है, और जब हमेशा आपको कहा जाता है तो इसमें कोई ऐसा इक़्तिदाम नहीं इक़दाम हम उठा रहे हैं जिससे ना प्लान कर रहे हैं ना इस पर हमने गौर की है, क्योंकि मसाइल से भागना मसाइल का हल नहीं होता, उन्हें फेस करना और उन्हें आपके साथ मिलकर हल करना मसाइल का हल है। हाँ हाउएवर काफ़ी टीचर्स कल मेरे पास आए और मैं उनसे भी ये गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उनसे ये पूछा कि आप एक स्कूल के हेड हैं, टोटल सीट्स हैं 14, आपके पास टीचर्स अवेलेबल हैं 6, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी पिछले 6 साल से की नहीं, और फिर पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं ज़रूर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बिकॉज हमारे सेगमेंट में हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं, कि ये क्रिमिनल ऑफेंस पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया कि वो बच्चे, आप मुझे बताएंगे जो बच्चा 4th में था और आज वो 6 साल में मैट्रिक कर गया है और उसके स्कूल में टीचर साथ अवेलेबल नहीं थे, तो इसका ब्लेम किसी को तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास देखिए 450 अरब रुपए, 425 अरब रुपए के बजट में से अगर 380 अरब रुपए सिर्फ तनख्वाहों पेंशनों में जा रहे हैं, दैट इज क्लोज टू $1.5 बिलियन राणा साहब। और फिर आपने कहा कि गरीब का बच्चा तो अभी वर्दी के अंदर रह, तो इसके हल के लिए अगर हमको इस तरह की पॉलिसी लाते हैं और फिर ऊपर से ओवरबर्डन हेड मास्टर और टीचर्स हैं, बिजली के यूनिट्स कमर्शियल कर दिए, और टीचर की जो 6 तादाद है वो भी हेड साहब ने पूरी कर ली है, वो शरीफ आदमी अपना घर तो नहीं बेच सकता है, तो उसे फैसिलिटेट करने के लिए हम एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहते हैं कि जो एनएसबी आपका फंड है उसे हम डबल करें, ट्रिपल करें, 10 गुना करें, उन वेकेंट सीट्स को फिल आउट करें, ताकि वो जो बच्चे नहीं पढ़ सक रहे, जो हेडमास्टर परेशान हैं, जिन टीचर्स को जेब से पूल बना के एनएसबी पूरा करना पड़ रहा है, उन मसाइल का हल निकल आएगा और वो जेन्युइन मसला। आपका दूसरा सवाल क्या था? ओलंपिक्स हो गए, सो मैं एचएसएन कॉलेज का हॉकी कैप्टन था और हॉकी मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो मुझे एचएसएन से निकल के कभी जिंदगी में दोबारा हॉकी ग्राउंड में नहीं है, अनफॉर्चुनेट बात ये। बट मैं उस पर एक बड़ी जाम पॉलिसी मिनिस्टर स्पोर्ट्स के साथ मिलकर बना रहा हूँ, और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि सर मेरी गुजारिश ये है कि आप एक स्टेडियम बनाने जाते हैं तो पहले आप ज़मीन ढूंढते हैं, नहीं मिलती, फिर आप ज़मीन खरीदते हैं, फिर उसकी बाउंड्री वॉल करते हैं, फिर उसमें घास लगाते हैं, फिर उस पर माली लिखते हैं, और वो फिर भी नहीं चल रहा। हमारे पास स्कूल्स अवेलेबल हैं जिनकी बाउंड्री वॉल्स नहीं हुई हैं, खूबसूरत ग्राउंड्स हैं, उन्हें मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए यूज़ करें। और अगर हमारे पास पीटीआई टीटी टीचर्स होते थे पहले, कहीं है नहीं है, तो जो हमारे फॉर्मर ओलंपियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, उन्हें हायर करें, एक एक माली को हायर करें, सुबह फर्स्ट टाइम हमारी माएँ बहनें भी वहाँ वॉक करें, रात को फ्लड लाइट्स में हमारे बच्चे भी वहाँ पे खेलें, और हर स्कूल में एक एकेडमी बनाई जाए
جسے ہم فورسی کریں، اس کی اوورسائٹ کریں، اسے فنڈز دیں. میرا یہ بھی ماننا ہے کہ 50,000 میں کرکٹ بیٹ خریدنا بہت مشکل ہو گیا. ہاکی کے شن بیٹس بہت مہنگے ہو گئے، ہاکی کی اسٹک بہت مہنگی ہو گئی. تو وہ ساری چیزیں پہلے گورنمنٹ اسکولس میں دی جاتی تھی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ نرسریز تھی. تو نہ صرف یہ کہ ہم ان گراؤنڈس کو آباد کریں گے، انشاءاللہ ہر بڑے اسکول کے اندر ہم فلڈ لائٹس لگا کے ایک یا دو فارمر اسپورٹس مین کو رکھ کے ایک ایڈیشنل مالی کو، تاکہ پھر اس کا خرچہ NSP میں نہ ڈال کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک سے جان چھوڑ کے دوسرے میں پھنس گئے. تو اس لیے اس پہ بھی ایک پالیسی بنا کے وہاں پہ اکیڈمیز بنائیں گے. اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے جو فیمیل سکولز میں، ان میں بھی ہم انشور کریں گے کہ ہم دیں انہیں باسکٹ بال کورٹس کیوں نہیں دے سکتے، ہم دیں انہیں ٹیبل ٹینس کی فیسلٹی ہم کیوں نہیں دے سکتے، ہم بنائیں ان کے لیے وہ ساری سہولتیں جو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی حضرت خدیجہ کو تجارت سے نہیں روکا. تو ویمن امپاورمنٹ پہلے دن سے ہی ہمارے مذہب میں شروع ہے. تو یہ دونوں سبجیکٹس میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور ان میں آپ بہت بڑے قریب ہیں.